بعده وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے. پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ پیمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے. بہت ہی عزت اور احترام کے قابل ہماری محترمہ دینی مائیں اور بہنیں اور ہمارے مکتبہ حقانیہ سے پڑھنے والی بچیاں، سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کا بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکبادی کے کلمات پیش کرتا ہوں کہ قرآن اور اسلام کی محبت میں اتنی بھاری تعداد میں دوپہر سے لے کر رات تک کا ٹائم اپنے گھر کے کام کاج میں سے فارغ کر کے آپ ان بچوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تیرے قرآن اور تیرے نبی اور اسلام کی محبت میں کہ اتنی بڑی تعداد مستورات اور عورتوں کی یہاں جمع ہے، اے اللہ تو اپنے بارگاہ میں اس کو قبول فرما کر ہم سب کو جنت میں ایک ساتھ داخل فرما. محترمہ دینی مائیں اور بہنیں، ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر ایک مرتبہ ہمیں اپنے اللہ کے پاس جانا ہے، اور اللہ کے پاس جانے کے بعد ہمارے لیے ایک اور زندگی ہے جسے ہم جنت کی زندگی کہتے ہیں. اور اسلام اور قرآن نے یہ بتایا کہ جس مسلمان نے یہ دنیا کی زندگی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اسلام کے مطابق، سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، حلال طریقے سے اپنے گھروں میں رہ کر اپنی عزتوں کی حفاظت کے ساتھ، اپنی اولاد کی تربیت کے ساتھ، اپنے ایمان کو بچا کر اس دنیا سے گئی ہوگی. اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم انہیں ترقی عطا کریں گے اور ہمیشہ کی جنت میں داخل کریں گے. محترمہ دینی ماں اور بہنیں، بہت لمبے ٹائم سے آپ بیٹھے ہیں، میں خالی 10 منٹ بیان کرتا ہوں. قرآن کیا ہے؟ قرآن کریم کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی. قرآن کریم سے ہم پوچھتے ہیں، او قرآن تو بتا تیرا نام کیا ہے؟ قرآن کریم سے ہم پوچھتے ہیں، او قرآن تو بتا تیرا نام کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے بل هو قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے. قرآن کریم سے ہم پوچھتے ہو قرآن تو بتا تیرا پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو قرآن فرماتا ہے تنزیل من رب العالمین،
میں کسی انسان کی نہیں، میں کسی پیر کی نہیں، میں کسی نبی کی نہیں، میں کسی جنات کی نہیں، میں تو زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے اللہ کی کتاب ہوں۔ وہ قرآن تو دنیا میں آیا کیسے؟ تو قرآن کہتا ہے نزل بہ الروح الامین، مجھے تو اللہ نے سارے فرشتوں کے سردار جبرائیل کے ذریعے سے اتارا۔ اور قرآن تو کس پر آیا؟ تو قرآن کہتا ہے نزل علی محمد، مجھے تو اللہ نے سارے نبیوں کے سردار محمد پر اتارا۔ اور قرآن تو دنیا میں کیوں آیا ہے؟ قرآن دنیا میں کیوں آیا؟ اس لیے کہ اچھا مکان بناوے تو مولانا کو بلا کر دعا کرانے کی، اچھی دکان چالو کرے تو مولانا کا بلا کر یاسین شریف پڑھانے کی، اگر گھر میں میت ہو جائے تو یاسین شریف کا ختم کرانے کا، خالی یہی کام ہے قرآن شریف کا؟ نہیں، قرآن یہ کہتا ہے او قرآن تو بتا تو دنیا میں کیوں آیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ھدی للناس، میں تو سارے انسانوں، مسلمانوں کو نہیں، سارے انسانوں کو جہنم میں سے نکال کر جنت میں داخل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں تو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ قرآن تو اس لیے آیا ہے